جب وہ پھر ماڈل آ گئے میدان میں، تو بتا رہا ہوں آرتھوپیڈک میں بھی ماڈل ہوتے ہیں نئے سے نئے۔ اس نے مجھے ایک تکیہ دیا آرتھوپیڈک، میری گردن کی تکلیف کی وجہ سے، وہ سفر میں ساتھ رکھتا ہوں، اس کے بغیر سو نہیں سکتا، تو وہ میں لندن بھول گیا تکیہ۔ جرمنی آیا تو میں نے کسی کو بھیجا، میرے پاس آرتھوپیڈک پلو نہیں ہے، تکلیف ہوگی۔ وہ بازار گئے تو ایک پلو لے آئے، وہ بالکل ہی نئی چیز تھی۔ میں نے دکھایا، میں نے کہا دیکھو یہ ماڈل تمہارے ماڈل کو مار دے گیا، اب اس کا ماڈل پیچھے رہ گیا، وہ پرانا دیسی ماڈل ہے، یہ بڑا زبردست چیز ہے نہیں۔ میں نے کہا یہ ماڈل منگواؤ اور اس کو چلا دو، تو ماڈل کو مار دے دیتے۔ اب سمجھ آئی نا بات؟ اب فرعون کے جادوگر بھی اپنے جادو کا ماڈل لے کے آ گئے، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام اللہ کا بھیجا ہوا ماڈل لے کے معجزے کا آ گئے۔ وہ میریکل کا ماڈل لے کے آ گئے، وہ میجک کا ماڈل لے کے آ گئے۔ تو جادوگروں نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ اپنا جو کچھ کرنا ہے کریں۔ فرمایا نہیں، جو زور تم نے لگانا ہے پہلے لگا لو۔ جادوگروں نے اپنی پھینکی رسیاں پھینکی، اور وہ ساری کی ساری سانپ بن گئیں، اور اس طرح بھاگتی بھاگتی سانپ کی طرح نا دائیں بائیں پورے میدان میں سانپ ہی سانپ بھاگتے نظر آنے لگے سارے۔ جب وہ اپنے جادو کا کمال دکھا چکے، یہ ایکسٹریم تھا ان کے ماڈل کی، دس واز دی کلائمیکس آف دیئر ماڈل۔ جب ماڈل دکھا چکے تو فرعون نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو آپ دکھائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک ہی عصا ہوتا تھا، لاٹھی، وہ جس سے بکریاں بھی ہانکتے اور پتے بھی توڑتے۔ اس لاٹھی کو جو زمین پر پھینکا وہ اژدہا بن گیا اور سارے سانپوں کو کھا گیا۔ تو موسوی ماڈل سارے فرعونی ماڈلز کو شکست دے گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تبھی سروائیو کیا نا۔ اگر یہ ماڈل ان سارے ماڈلز کو شکست نہ دیتا تو پھر کھیل ختم تھا۔ لیکن نبوت اور رسالت کا بھی کھیل نہیں ہوتی، نبوت اور رسالت کھیل نہیں، انسانی کھیل ختم ہو جاتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کا کام ختم نہیں ہوتا، چونکہ وہ کھیل نہیں ہوتا، وہ خدا کی وحی اور اللہ کا عطا کردہ معجزہ ہوتا ہے۔ تو یہ مقام عطا کیا، اور ساتھ ضمناً ایک بات بائی دی وے کر دوں، معجزہ دیا تو پیغمبر کے ماڈل اور اس کا پیکج، پیغمبر کا ماڈل اور پیغمبر کا پیکج ثابت ہو گیا، دنیا کے ماڈلز اور دنیا کے پیکج سے بلند تر ہوتا ہے۔ یہاں ضمناً ایک بات بائی دی وے آ گئی، سمجھا دوں، اور وہ تربیت کی ضرورت سمجھا دوں۔ کیا ہم لوگ اپنی اولادوں کو تربیت نہیں دے رہے؟ اولادوں کو تربیت، اپنی نسلوں کو تربیت نہیں دے رہے، خود تربیت نہیں پا رہے، اور ہم اگر کسی بڑے کو کوئی کہہ دیں دین کی کوئی تربیت لے لیں تو وہ گرم ہو جاتا ہے، کہتے ہیں یہ مجھے تربیت دینے والا کون آ گیا، میں ساری تربیتیں پائی ہوئی ہیں۔ یہ مسجد کمیٹیوں کے جو سارے عہدیداران ہوتے ہیں، جتنے عہدیداران ہوتے ہیں، یہ بغیر تربیت کے ساری تربیت کے مالک ہوتے ہیں۔ اس لیے سب سے زیادہ فساد کہاں ہوتے ہیں؟ مسجد کمیٹیوں میں نہیں ہوتے؟ بولیے، سب سے زیادہ فساد ماشاءاللہ مسجد کمیٹیوں میں ہوتے ہیں، اور اسی برکت سے نوجوان نسل بھاگ گئی ہے، مسجد کی طرف ہی نہیں آتی۔ بوسٹن یا پتہ نہیں کون سی جگہ ہے، بولٹن یا کوئی جگہ تھی، یا برسٹل تھی کوئی، لندن میں مجھے دعوت دی انہوں نے، ٹائم نہیں تھا، میں نے کہا میں ایک نماز آپ کے یہاں آ کے پڑھ سکوں گا، خطاب کا ٹائم نہیں، تو عصر کی نماز تا مغرب میں نے کہا میں نماز پڑھ لوں گا، اور عصر کے بعد جو لوگ آئیں گے ان سے ملاقات کر لوں گا، اور تھوڑی دیر سوال و جواب کا ٹائم دے دوں گا، اتنا میں نے کمٹ کیا۔ پہنچ گیا، نماز عصر پڑھی، میں سٹیج بیٹھ گیا کرسی پر، مسجد بھری ہوئی تھی، میں نے غلطی سے وہ پاکستانی لوگ تھے، میں نے ان سے یہ پوچھ لیا کہ آپ تھوڑا جو یہاں کی انتظامیہ ہے اور کمیٹی ہے اپنا تعارف کرا دیں۔ بس میں نے اتنا گناہ کیا، کتنی غلطی کی، مسجد کی جو کمیٹی ہے اور جو انتظامیہ ہے، دین کا کام کرنے والے، میں پہلی بار آیا ہوں، ذرا اپنا تعارف کرا دیں۔ وہ تعارف کے لیے اٹھے، ایک شخص اٹھا، اس نے اپنا تعارف کروایا، وہ بھی کھڑا ہی تھا، دوسرا کھڑا ہو گیا، اس نے ایک گالی دے ماری، اس نے کہا جی جھوٹا بے ایمان آدمی ہے، بڑا معتبر، اس نے کہا اے بے ایمان جھوٹا معتبر، اس نے کہا صدر میں، اس نے کہا صدر میں،
پھر دوسرے اٹھ گئے، پھر تیسرے اٹھ گئے، تعارف کے اندر ہی لڑائی شروع ہو گئی، صرف تعارف کروا رہے تھے، لڑائی شروع ہو گئی۔ میں نے انہیں کہا کہ نہ تم قصوروار نہ تم قصوروار، قصوروار میں ہوں۔ لڑائی شروع ہو گئی آپس میں، تو میں۔ آپ یقین جانیے مجھے کرسی سے اٹھ کر ان کو چھڑانا پڑا، چپ کرایا، بٹھا دیا، بیٹھ گئے، رفع دفع کروا دیا۔ میں نے کہا اب گفتگو بند، تعارف ختم، چھوٹی تعارف۔ اب میں نے کہا کچھ سوالات کریں۔ اب وہ اٹھے، انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ ہمیں کوئی وجہ بتائیں جی، ہم مسجدیں بنائی ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، ہماری نوجوان نسل مسجدوں میں نہیں آتی، بالکل دین سے بھاگ گئی ہے، انہیں کس طرح لایا جائے، انہیں لایا جائے۔ تو میں نے ان کو جواب دیا، میں نے کہا ان کے مسجدوں میں آنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ شہید ہو جائیں۔ آپ کی شہادت ہوگی تو نوجوان نسل آئے گی۔ جب تک آپ باقاعدہ حیات ہیں اور آپ کے سر سلامت ہیں، وہ گرجے میں جا سکتے ہیں، کلب میں جا سکتے ہیں، مسجد کی طرف نہیں آئیں گے۔ میرے کو ان کے نہ آنے کا سبب آپ ہیں، آپ کے سر، جب آپ کی اگر شہید کر دیا جائے آپ کو تو سارے آ جائیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے ان سے پوچھا، یہ سوال بھی پوچھنے کا رہ گیا ابھی؟ نہیں، جو کچھ آپ نے حشر ابھی کیا، تماشا، نوجوان بھی بیٹھے ہوئے تھے، نوجوان بھی کم سے کم 50 60 70 کے قریب آئے بیٹھے تھے، اور یہ سب کچھ ان کے سامنے تماشا ہوا۔ میں نے کہا جو تماشا آپ نے اللہ کے گھر میں ان نوجوانوں کے سامنے کیا وہ تو میری خاطر آج آ گئے۔ کہتے جی آج آئے ہیں آپ کی وجہ سے، ہم ان کو بلا کے تھک جاتے ہیں، انہیں توفیق ہی نہیں اللہ کے گھر میں آئے۔ میں نے کہا وہ آج آئے ہیں میری خاطر، اور یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ آنا بھی غلطی کی، یہ نوجوان نسل آپ کے ہوتے ہوئے کیسے آئے، یا آپ رہیں یا وہ رہے۔ تو جو تماشا آپ دکھاتے ہیں، کیا یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ اخلاق ہے، یہ انسانیت ہے، یہ مسجد کا ماحول ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اس سے تو پھر نہ آنا ہی بہتر ہے۔ اس سے مجھے کل ہی ایک واقعہ سنایا کسی نے، کل ایک واقعہ سنایا، انگلینڈ میں کسی شہر میں یونیورسٹی میں، جو کالج یونیورسٹی میں بچیاں پڑھتی ہیں، ان میں دیندار بچیاں، نیک اور صالح بچیاں، جن کو فکر پیدا ہوئی کہ ہم بچوں کو تعلیم دیں، ان کو بھی دین کی طرف راغب کریں، دین کی طرف راغب کریں۔ تو انہوں نے کوشش کر آ کے اس شہر کی ایک مسجد میں چھوٹے بچوں کی کلاس لی، ویکینڈ پہ لی ہوگی شاید، کلاس شروع کی تاکہ ان کو دین کی تعلیم دیں، قرآن مجید کی دیں، دین کی طرف راغب کریں۔ اور وہ یہ مینج کرنے والی بچیاں تھیں، دو تھیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو مسجد میں بلانا فیملیز کو تاکہ انہیں ٹریننگ دیں اسلامک۔ وہ پڑھا رہی تھی، چھٹی کا دن تھا، تو وہ کوئی بٹ صاحب تھے اس مسجد کی انتظامیہ کے سربراہ یا کوئی ذمہ دار ہوں گے بڑے، ان کو پتا چلا وہ مسجد میں آ گئے۔ تو مجھے کل پتا چلا کہ وہ جو ٹیچرز پڑھانے والی، ان کو اور بچیوں کو ساروں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ انہوں نے کہا یہ بچیاں اور عورتیں، ان کا کیا کام مسجد میں، نکل جاؤ، مسجد میں نہیں آتی۔ اور پھر میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا یہ ان بچیوں کی ہمت ہے اور اللہ کی رحمت ہے کہ پھر بھی وہ ابھی بھی مسجد والی ہیں، ورنہ کیا ہے، اللہ کی رحمت نہ ہو تو ایک بار یہ واقع ہو جائے دوبارہ پھر وہ مسجد ہی چھوڑ دیتی، دین کی راہ بھی چھوڑ دیتی۔ ہمیں اپنے کردار اور عمل کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا نمونہ پیش کر رہے ہیں اپنی نوجوان نسل کے سامنے۔ ہمیں اپنی تربیت دین کے لیے کرنی چاہیے، اور دین کی تربیت، یہ جو اجتماع ہو رہا ہے، تو میں اگر اس میں آپ کو تربیت حاصل نہ ہو تو میرے نزدیک یہ خرچ کرنا بھی بیکار ہے۔ میں آؤں اور دھواں دھار علمی خطاب کر کے ماں چلا جاؤں، جو لاکھ خطاب کر سکتے ہیں، میرے لیے خدا کا شکر ہے، حضور کے نالین پاک کا بڑی خیرات ہے، کوئی پرابلم نہیں، علمی خطاب بڑے اونچے درجے کے کر آ کے گھر چلا جاؤں۔ آپ کو پریکٹیکل لائف میں، سوچ میں، فکر میں، عمل میں، سیرت میں، کردار میں تربیت کا مواد نہ ملے، سوچنے کا، تبدیلی لانے کا، تو میں سمجھتا ہوں میری تقریر بھی بیکار گئی اور یہ خرچہ بھی بیکار ہے۔ اگر آپ کی لائف میں تبدیلی نہیں لانے کا مواد ملتا، آپ کی سوچ کو میں نہیں جھنجھوڑتا، اگر میں نہیں جھنجھوڑتا پھر، اور یہ کام میرے لیے تو آسانی ہے، میں کر سکتا ہوں، ہر کوئی نہیں کرے گا۔ جس کو بلا کے آپ نے پیسے دینے ہیں وہ نہیں کرے گا، جس کو تقریر کروا کے آپ نے پیسے دینے ہیں وہ آپ کو ناراض نہیں کرے گا۔ ممکن ہے وہ
ناراضگی والی بات کر کے اترے تو وہ کہیں مولوی صاحب السلام علیکم، ایک گلا کرنی ہے تو پھر چھٹی، پیسہ بھی کوئی نہیں کرے گا۔ اس لیے آپ کے امام، آپ کے خطیب، آپ کے دینی رہنما ان کو بے نیاز کریں مالی محتاجیوں سے، مالی ایسا نظام بنائیں کہ وہ تقریروں کے لیے، ختموں کے لیے، پروگراموں کے لیے، خطابات کے لیے پیسے نہ لیں۔ جو بھی ان کی اپوائنٹمنٹ ہے، جو نظام ان کا ہے، اس کا پیکیج اس طرح کا بنا دیں کہ وہ باقی زندگی میں بے نیاز ہوں، وہ جس کو ایڈریس کریں بے فکر ہو کر، بغیر پیسے کے بے نیاز ہو کر ایڈریس کریں، اپنا فرض ادا کریں، تاکہ ان کے اندر ایک جرت پیدا ہو اور حق بات کہنے کی ہمت پیدا ہو۔ بقول علامہ اقبال، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ اس صدا کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے، تو تربیت کریں نوجوان نسل۔ آپ خود سوچیں کب تک آپ زندہ رہیں گے، اور ہم کوئی 10 سال، کوئی 20 سال، کوئی 30 سال، کوئی 40 سال، یہی کچھ ہی ہے نا۔ خال خال کوئی 100 تک جائے گا۔ میں دہلی گیا، دہلی تو وہ ایک جلوس جا رہا تھا، ڈھول بجا رہے تھے اور ناچ رہے تھے، بھنگڑا ناچ رہے تھے ڈھول کے ساتھ، بڑا جلوس میں۔ میں نے سمجھا کوئی شادی ہے یا کوئی میچ جیت کر آ رہے ہیں، کیا ہے۔ دہلی گزر رہا تھا، گاڑی روکی تو میں چونکہ کلچر کا بارے میں پوچھتا رہا تو میں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے۔ اس نے کہا ان کا بوڑھا مر گیا ہے، ان کا بوڑھا مر گیا ہے۔ میں نے کہا تو یہ ڈھول بجا کے ناچتے ہیں؟ کہتے ہیں جس کی عمر 100 سال تک چلی جائے اور مرے تو پھر یہ ڈھول بجاتے اور ناچتے ہیں کچھ۔ یہ پاکستان میں بھی ہوتا ہے، آپ چونک گئے ہوں گے۔ یہ پاکستان میں بھی ایک جگہ ہوتا ہے کیلاش، کیا نام ہے، چترال میں ایک وادی ہے کیلاش، اس میں پرانے یونان کے زمانے کے مذہب کے غیر مسلم لوگ رہتے ہیں۔ ان کے ہاں بھی جب کوئی مر جائے تو 3 دن تک اس کے اوپر ناچتے ڈانس کرتے ہیں، اور اگر زیادہ بڑا آدمی مر جائے تو 7 دن تک اس کے اوپر ڈانس کرتے ہیں لاش پر۔ اپنی تھاٹس ہیں، بتانا چاہتا ہوں کون کتنا جیے گا۔ ڈھول کی عمر تک تو کوئی نہیں جیے گا نا، کیا اس ڈھول کی عمر تک کوئی نہیں جیے گا۔ کوئی 10 سال، کوئی 20 سال، 30 سال چلے جائیں گے۔ سوال یہ ہے آپ نے مسجدیں بنائی ہیں کہ نہیں؟ ایک وقت تھا جب آپ لوگ یورپ میں آئے تھے، آپ کو شاید نماز پڑھنے کے لیے کئی شہروں میں ایک مسجد بھی نہیں ملتی تھی۔ ایک وقت تھا پوری ویسٹرن ورلڈ میں، گھر لیے، کمرے لیے، مسجدوں میں نمازیں پڑھی۔ آج وہ وقت ہے کہ خدا کا شکر ہے یورپ سے لے کے امریکہ تک، مغرب کی کفر کی سرزمین، جس طرف جائیں آپ کو اللہ کے گھر نظر آتے ہیں۔ مسجدیں ہیں، تعلیم کے مرکز ہیں، عبادت گاہیں ہیں، نمازیں ہوتی ہیں، جمعے ہوتی ہیں، اجتماع ہوتے ہیں۔ آپ نے مسجدیں بنا دی، انسٹیٹیوشنز بنا دیے، ادارے بنا دیے، اللہ کا نام، اللہ کے رسول کا نام لیا جا رہا ہے، آپ جلسے کر رہے ہیں، کتنے بڑے بڑے اجتماع ہوئے، ورکنگ ڈے ہے، ذرا دیکھیے پیچھے مڑ کر، حال بھر چکا ہے کچا کچ۔ یہ عالم ہے آپ کا۔ اب صورت کیا ہے، جب یوں سوچیں آپ اور ہم ساری عمر تو ہمیشہ تک تو رہنا نہیں، ہم جب چلے جائیں گے، ہم نے جفا مارا ہوا ہے مسجدوں کی کمیٹیوں کا اور اداروں کا، قابو کیا ہوا ہے، قبضہ، جب ہم نہیں رہیں گے تو ان مسجدوں اداروں کو کون سنبھالے گا؟